بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میں نے سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئرنگ کریں اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو سب سے پہلے گیلانی صاحب یہ بتائیں کہ آج آپ نے کون کون سے ٹاپکس پہ ڈسکشن کرنا ہے؟ میرا خیال ہے ایک تو آپ بات کرنا چاہ رہے تھے جو ایک پروگرام میں ہم نہیں کر سکے, یہ جو ایک آئی ایم ایف اور پالیسی کے حوالے سے ایک بڑا ڈائلاگ ہوا ہے جس میں حکومتی ٹیم بھی تھی اور بہت سارے جو صنعتی اور تاجر طبقہ اور بڑے بڑے یہ بزنس مین شامل تھے. اس میں کیا کچھ نکلا ہے ایک تو اور یہ ہے, ہماری جو دوسرا معیشت ہے وہ واقعی ان خطوں پہ جا رہی ہے جن پہ کہا جا رہا ہے. ایک تو اس پہ بات کرنی تھی, دوسرا یہ جو ایران اور امریکہ کا ہاں کنفلکٹ ہے بالکل, وہ بھی ہے اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور روشنی ڈالیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے اور متعلق تیسرا جناب جو ہے کرنسی نوٹ نئے آ رہے ہیں, کرنسی نوٹ نیا. تو نئے کرنسی نوٹ جو ہے وہ آپ لینے کے لیے تیار ہو جائیں. اچھا چلیں, پہلے تو آپ سے پوچھیں گے کہ ان کی ضرورت کیوں ہے, جی پھر بات کریں گے. تو پہلے میرا ٹرمپ صاحب سے شروع کر لیں. جی بالکل. معاملات کافی گمبھیر جا رہے ہیں. ایران پہ حملے کے, جو امریکی حملے کے جو خطرات کے بادل ہیں وہ کافی گہرے ہو چکے ہیں, بلکہ جب تک ہم بات کر رہے ہوں, خدا نخواستہ ہم یہ نہیں کہتے, تو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہو. لیکن یہ اچانک یہ کیا ہوا, ایک پہلے تو جنگ ہو گئی, حملہ ہو گیا, وہ ایران کی نیوکلیئر سائٹ صاحب نے تباہ کر دی غزہ والے معاملے پہ. ایران بھی پیچھے ہٹ گیا بظاہر, پھر خاموشی چھا گئی. پھر کچھ دن پہلے ہم دیکھتے ہیں 2-3 ہفتے پہلے جناب مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں وہاں پہ. میرا خیال ہے وہ ایک پارٹ 2 یا اسٹریٹجی 2 یا وہ آپشن 2 تھی کوئی, کہ وہاں پہ انٹرنل انریسٹ ہو. تو اس کے جواز ٹو. ہاں, اور اس کے بہانے سے پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات کرنا شروع ایک کر دی. کہانی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ہاں, ایک جنگل کا بادشاہ جو ہے نا, جنگل کا جی, وہ اس کے سامنے ایک میمنا جو ہے نا وہ پانی پی رہا ہوتا ہے ایک چھوٹی ندی پہ. تو وہ جو جنگل کا بادشاہ شیر ہے وہ اسے آگے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم پانی کیوں گدلا کر رہے ہو. وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت, پانی آپ کی طرف سے رہا ہے, میں تو دوسرے کونے پہ کھڑا ہوں, اس لیے میں تو پانی کو گندا نہیں کر رہا. اس نے کہا اچھا تم نے پانی کو گندا نہیں کیا, لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے گالیاں دی ہیں. اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے کب گالیاں دی ہیں؟ کہتا ہے پچھلے سال. اس نے کہا بادشاہ سلامت پچھلے سال تو میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا, میری تو عمر ہی 6 مہینے کی ہے, تو اس لیے میں تو پچھلے سال. کہتا ہے تم نے نہیں دی ہوں گی, تمہارے ماں باپ میں سے کسی نے دی ہوں گی. تو یہ جو جنگل کا بادشاہ ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ, جو کہ بیسیکلی گنڈا ہے, اچھا ہے نا, گنڈا ہے, بدماش اور گنڈے نہیں ہوتے علاقوں کے. اچھا تو وہ گنڈا اور بدماش جو ہے وہ چڑھ دوڑنے کو تیار ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چڑھائی کس حد تک جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے. اور کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ اٹیک کر دیں, اٹیک تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن کسی یو این سسٹم کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس سے کسی بین الاقوامی قوانین کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. وینزویلا کے واقعے کے بعد تو اس کو گنڈا ہی کہا جا سکتا. لیکن دنیا کہاں پہ ہے, اقوام متحدہ کہاں پہ ہے سوئے سوائے ہوئے ہیں, بیان کے. دے آر نیپنگ. لیکن یہ نہیں جاگ رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو روکا ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی روکنے اقدام سے, نہ کریں. گنڈے کو روکنے سے نہیں, اس کو ہاتھ سے پکڑنا لیکن یہ پڑتا ہے. پالیسی ہے کیا بھائی, کون پکڑے گا انہیں ہاتھ سے؟ پالیسی کیا ہے میرا خیال ہے, اجازت دیں اگر میں تھوڑا سا اس میں اپنا جو بھی آپ سمجھتے ہیں رائے دے دوں, پھر اس کو آگے کی طرف لے جاتے ہیں. جو لگ رہا ہے رجیم چینج کے حوالے سے کہ جو کچھ غزہ میں ہوا, اور پھر اسرائیل کو جس طریقے سے گریٹر اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی, سارے ممالک کو جس طریقے سے, اور پھر حماس اور باقی حزب اللہ لبنان میں ڈسمینٹل کیا گیا, شام میں جو کچھ ہوا, اور پھر رجیم چینج, اور پھر وہاں پہ پہاڑیوں پہ قبضہ, ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تک ایک اسرائیل کو انسیکیورٹی ہے ایران کی طرف سے, کہ اس رجیم کے تحت وہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں ابھی بھی. اور مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ جو امریکہ کا یہ سارا پلان ہے, چونکہ امریکہ اسرائیل ظاہر ایک ہی پالیسی کو فالو کر رہے ہیں, وہ ان کے کندھوں پہ یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ رجیم بھی یہاں پہ چینج ہو, تاکہ جو تھوڑا بہت خطرہ ہے اسرائیل کے حوالے سے وہ بھی ختم کیا جا سکے. صحیح ہے. تو وہ یہ اسی کی ایک کڑی ہے. پہلے کوشش کی گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا اس وقت تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو ایران کے رہنما ہیں خامنائی صاحب, ان کو بھی ٹارگٹ سٹرائکس میں مارا جائے گا. پھر اس کو پیچھے کیا گیا کہ یہ نہیں ہوگا, پھر کہا گیا وہ چھپ گئے, پھر وہ معاملہ ختم ہو گیا, پھر سے مذاکرات کی بات کی گئی ایران سے. یہ پارٹ آف پھر اسٹریٹجی ہے نا, اب دوبارہ پارٹ سے آف اسٹریٹجی ہے کہ ڈسپشنس کریٹ کیا جائے, ایسی کوئی بات نہیں ہے.
تو یہ اب دوبارہ سے انہوں نے پھر وہی ایک اسٹریٹجی کے ساتھ شروع کر دی. اب یہ کیا ایک منتھ کی انجام تک یہ چیز پہنچے گی؟ جو مین چیز ہے کہ جو اسرائیل کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے مجھے ایران ایک میں بات کا رجیم چینج ہو جائے گی یا نہیں، یہ بڑا سوال ہے. بالکل یہ بڑا سوال ہے، اور اصل میں اگر ٹرمپ اس دفعہ بھی ناکام ہوا تو اس سے پہلے کہ اس کو ایک بہت بڑا چیلنج آنے والا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ مڈ ٹرم الیکشنز کب وہی ہیں؟ فیبرری میں ہوتے ہیں نا، وہ فیبرری میں جا کے ہوں گے، تو وہ ان کے پاس ابھی ٹائم ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آفٹر دس مڈ ٹرم الیکشنز پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ول بی اے لیم ڈک پریزیڈنٹ. ہو سکتا ہے وہ انہیں بھی نظر آ رہا ہو، تو اس لیے وہ جلدی جلدی اس سے پہلے کافی کچھ چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ فاتح دنیا بننا چاہ رہے ہیں. فاتح دنیا تو بننا وینزویلا چاہ رہے ہیں، یہ نہیں چاہ فتح رہے. کر لیا، اور انہیں یوکرین کے معاملے کو ہینڈل کرنے کی ابھی تک وہ کوشش کر رہے ہیں. غنڈہ اسرائیل کے گردی کے معاملے کو طور پہ سمیٹ لیا انہوں نے. ثابت ہو چکے ہیں کہ گرین وہ لینڈ پہ گنڈے. وہ اب اپنے ساتھ شامل کرنا چاہ رہے ہیں. کینیڈا کو وہ شامل کر نہیں سکے، کینیڈا والے ابھی چین گئے ہوئے ہیں بات چیت کرنے. تو ایک نیا ایک گریٹر کہہ لیں امریکہ، اور جو امریکہ فرسٹ انہوں نے کہا جی کہ میری پرائورٹی ہے، اس کی پالیسی کے تحت وہ اپنے ملک اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے مکمل طور پہ کوشاں ہیں. لیکن اس کوشش میں ساتھ ساتھ وہ اسرائیل کو بھی مضبوط کیے جا رہے ہیں، ایک بات اور اور بھی اس ہے، کو بھی خوش کرنے کے چکر میں. ایک بات اور بھی ہے. ایک طرف ہم کرپٹو پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سے ریلیٹڈ کمپنی ہے اس کے ساتھ ایم او یو سائن کر ہاں رہے کہتے ہیں، ہیں ان کی اور اپنی دوسری فرم ہے طرف ذاتی. ہاں جی. دوسری طرف امیگرینٹ جو ویزا ہے وہ پاکستان سمیت کوئی 75 ممالک یا 76 ممالک ہیں، 75 ان کا وہ سارا پروسیس ہی ہالٹ کر دیا ہے. تو یہ ہم ٹرمپ کی محبت میں کہاں جانا چاہتے ہیں؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ جو رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے ایران میں، یہ آپ کہاں جانا چاہ رہی ہیں؟ تو آپ پھر وہی بات جو آپ کے محبوب ہیں عاصم منیر صاحب، ان سے آپ پوچھیں وہ کہاں جانا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے. وہ خوش کرنا چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. ہاں چلیں خوش کر لیں. تو پھر ہمارے ایران کے متعلق کیا پالیسی ہوگی؟ ہم گول مول ہومیوپیتھک. ہومیوپیتھک، اچھا، جس کو آپ کنڈیم کرتے ہیں، وہ باتیں جو میں آپ کو کہتا ہوں نا، آپ گول مول باتیں نہ کیا جس کو آپ کنڈیم کرتے ہیں. بالکل کنڈیم کرتا ہوں. اوکے چلیں ٹھیک ہو گیا. اب یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دیکھیں انسانی حقوق کا نام لے کے آپ کہہ لیں، آبویسلی انسانی حقوق کے حوالے سے وائلیشنز تو ہوتی ہیں وہاں پہ، اس میں کوئی شک نہیں. جو ایک ریلیجیس فاشزم ہے، انفارچونیٹلی مجھے یہ الفاظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں، یہ ہم پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں. یہ آرگنائز نہیں ہے پاکستان میں، سسٹمیٹک اس طریقے سے نہیں ہے اسٹیٹ لیول پہ، لیکن ایران میں بدقسمتی سے ہمیں یہ نظر آتا ہے. تو آپ اس کے بہانے سے، انسانی حقوق کے بہانے سے آپ رجیم چینج تو کر لیں گے، لیکن آپ کا مطمع نظر انسانی حقوق نہیں ہے. آپ کا مطمع نظر یہ ہے کہ اسرائیل کو کوئی خطرہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا جو ٹاپک تھا اس پہ میں آنا چاہتا ہوں جلدی ہاں سے. جی جلدی آئیں. وہ یہ ہے کہ ایک کانفرنس ہوئی جی، پالیسی ڈائلاگ ہوا اسلام آباد میں، جس میں پاکستان کی جتنے منسٹرز ہیں، امپورٹنٹ منسٹرز، وہ اس کے اندر موجود تھے. اس میں جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، اور جو فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار، فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب، اس کے علاوہ مصدق ملک ماشاء جو اللہ. کلائمیٹ کے منسٹر ہیں، نہیں، اس محسن کے نقوی علاوہ تھے نہیں، محسن نقوی نہیں تو تھے. امپورٹنٹ منسٹرز کہاں سے اکٹھے ہو گئے؟ اکنامک منسٹرز کی بات کی ہے میں نے. اچھا، اکنامک. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایس این جو پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال چودھری صاحب وہ بھی تھے. اس کے ساتھ یہ جو پرائیویٹائزیشن کے منسٹر ہیں محمد علی، ٹھیک ہے، لٹرم یہ پٹرم سارے صاحب تھے موجود یار. تھے. ایک کرکس تھا، اور وہ یہ تھا کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ لاسٹ پروگرام ہو. ہاں، وہ جو وہ میرا خیال ہے یہ اسی کی ایک کڑی ہوگی جو چیف صاحب نے ایک میٹنگ کی تھی، فیلڈ مارشل صاحب نے کہا آئی ایم ایف کے بغیر کچھ کریں، تو پھر وہ اڑان پاکستان اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں کہا گیا تھا. ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا ہاں جائے. چلیں، وہ کرنا بھی چاہیے، رائٹ ہے پاکستان کا ری نیگوشیٹ کرنا، لیکن یہ آئی ایم ایف کو اتنا آسان نہیں ٹھیک ہے. ہوگا. ہو سکتا ہے یہ پروگرام ایسے ہی چلے، ویسے ایسے ہی نا موسٹ لائکلی. ٹیچو کر کے چلتا رہے گا، اس سے آگے جو ہے وہ بات نہیں بڑھ رہی. نہیں ڈیچو آئی ایم ایف کرے گا کہ ہم کریں گے؟ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو یا عوام کریں گے. اسحاق ڈار صاحب نے ایک امپورٹنٹ بات کی ہے، وہ ذرا سن لیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو 2.6% سے نیچے کی کوئی بھی گروتھ کا نمبر ہے، وہ اس کو نیگیٹو گروتھ سمجھتے ہیں یا زیرو گروتھ سمجھتے ہیں. وجہ 2.6% تو ہماری پر اینم نہ ہونے کے برابر ہے نا. پاپولیشن گروتھ ہے، تو پاپولیشن گروتھ سے اوپر ہونا چاہیے. دوسری جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جنرلی آئی ایم ایف کے پروگرام کو اینٹی گروتھ سمجھا جاتا ہے. تو یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے یہ بھی اینٹی گروتھ
ہے. یہ انہوں نے نہیں کہا, یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو عموماً اینٹی گروتھ سمجھا جاتا ہے. تو پاکستان میں لوگوں کو سانس جو ہے وہ گلے سے آئی ایم ایف نے دبایا ہوا ہے. یہ تو ہوتا ہے. دیکھیں جب آپ ایک ڈاکٹر کو کہتے ہیں فزیکل ڈاکٹر ہیں وہ تو اسی حساب سے پرسکرائب کریں گے, تو وہ تو اینٹی گروتھ ہی ہوگا نا, کہ یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ مہنگا کرنا ہے, یہ مہنگا کرنا ہے, یہ ٹیکس لگا دو, یہاں سے خرچے پورے کر لو, تو وہ آٹومیٹکلی اینٹی گروتھ ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. نتیجہ کیا نکلا میٹنگ کا؟ نتیجہ یہ پورے دن کی کانفرنس تھی, اس سے نتیجہ نہیں نکلنا. ایک نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کر رہی ہے پاکستان کی بزنس کمیونٹی, اور اس میں یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ گنجائش ہے اگلے مالی سال کے دوران انرجی کی کاسٹ اور ٹیکسیشن کا برڈن کم کیا جائے. یہ بنیادی کرکس ہے. اور تیسری جو بات ہے, یونس ڈاگا صاحب جو فارمر پاور کے سیکٹری رہے ہیں اور سیکٹری فائنانس بھی رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایک بڑی پرابلم آ رہی ہے, ہمیں ریکوائرڈ ہیومن ریسورس, اسکلڈ ہیومن ریسورس, ایجوکیٹڈ ہیومن ریسورس اویلیبل نہیں ہے. اس کے نتیجے میں ہماری اوور آل جو پروڈکٹیوٹی اور پیداوار ہے وہ شدید متاثر ہو رہی ہے. اصل میں جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ ایک تو دیکھیں, ایک طرف ہم نے کہا تھا جب آئی ایم ایف کا پروگرام لیا تھا پاؤں پڑ کے, یہی پرائم منسٹر نے ایک طرح سے کہا تھا نا جی کہ پاؤں پڑ گئے ہم ان کے وہاں پہ جا کے جو میٹنگ میں گئے تھے, اب دوبارہ پاؤں پڑ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ہماری سیاست قربان کر دیں, ہماری ریاست بچا لیں اور ہمیں ڈیفالٹ سے بچا لیں, جس چیز کو چھپاتے رہے نہیں ہو رہا وہ ہو رہا تھا. تو آپ نے پاؤں پڑ کے وہ پروگرام لیا. اب جو صورت حال ہے جس میں ہم سینڈوچ بنے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ پاؤں پڑ کے آپ نے کہا کہ آپ ہمیں پروگرام دیں, ہم سروائیو نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف آپ کی اب جو اس پروگرام کی وجہ سے جو اینٹی گروتھ پالیسیز اور ٹیکسیشن کی وجہ سے اب آپ کی انڈسٹری نہیں سروائیو کر پا رہی. اب اس کو سانس کہاں سے لینے دیں؟ اگر اس کو سانس لینے دیں تو آئی ایم ایف جاتی ہے, یہ آئی ایم ایف کو ٹھہرائیں تو انڈسٹری جاتی ہے. تو ان دونوں کو مقصد کہ انڈسٹری بھی قربانی دے رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن سب سے زیادہ قربانی تو الٹیمیٹلی ٹیکسیشن کی صورت میں عوام کا گلا گھونٹ کے اور ان کا خون نچوڑ سیلڈ کے کلاس کا تو گلا نہیں میں کیا کہتا ہوں یہاں سے پکڑ کے دبوچا ہوا ہے. تو یہ صرف میرا گزارش کا مقصد یہ تھا, اور میرا خیال ہے بہت سارے اکنامک ایکسپرٹس, میں تو اس طرح سے نہیں ہوں, وہ بھی شاید اس بات سے ایگری کریں کہ یہ چلنا اسی طرح ہی ہے بھائی. یہ جو آپ جو مرضی بیٹھ کے کر لیں, کھائیں پئیں, لنچ کریں, ڈنر کریں, اٹھ جائیں, وہ ہونا ایسا ہی ہے, کیونکہ آپ کے پاس نہ ادھر گنجائش ہے نہ ادھر گنجائش ہے. تو یہ جس پل سرات پہ آپ چل کے کوشش کر رہے ہیں, یا تو آپ گریں گے یا نکلیں گے. ٹھیک ہے, لیکن گنجائش موجود ہوتی ہے ہمیشہ. چلیں وہ اللہ کرے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمیشہ جتنا بڑا کرائسس ہوتا ہے نا اتنی بڑی اپارچونیٹی. اچھا مجھے جاتے جاتے یہ بتائیں, نئے کرنسی نوٹس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ یہ کہا کہ 100 سے لے کے تو 5000 تک کے نئے کرنسی نوٹ نئے سیکیورٹی فیچر. سن لیں, 100 500 سے 5000 اور 5000, 100 سے 5000 تک ہی ہو گیا نا میرا بھائی. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. علیحدہ منسٹروں کی طرح نام لے کے نہ گنے, ذرا ایکسپلین کرنی ہے انہیں راضی کرنا ہوتا ہے. سیکیورٹی فیچرز امپروو کرنے ہیں, اور پاکستان میں آپ کو بتاؤں 10.3 ٹریلین جو کرنسی ہے وہ ان سرکولیشن ہے. اور ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے, اور وہ ہے کاؤنٹر فیٹ اور فیک نوٹس کا. تو سیکیورٹی فیچرز کو امپروو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیا جائے, لیکن اس میں ایک سوال بھی ہے. وہ سوال یہ ہے کہ جو پرانے نوٹس ہیں ان کا کیا ہوگا؟ نہیں وہ بھی نوٹ ہی ہوں گے نا یار, ریپلیس ہوں گے نا, وہ جمع کروانے پڑیں گے لوگوں. یہ آپ کو پتہ ہے ٹائم ایک دیں گے. ہم 1.5 سال سے یہ بات سننے میں آ رہی تھی 5000 کا نوٹ بدل دیں تاکہ لوگوں کے پاس جو پیسہ ہے وہ نکلے اور وہ ایک دفعہ ادھر آ جائے اور وہ کسی طرح کاؤنٹ ہو جائے. چلاکی نہیں, ڈاکومنٹیشن کی کوشش, سمجھداری. کیا پھر کیا کہیں گے ٹوٹل پیسے جو ہیں لوگوں سے پیسے نکلوانے کے طریقے سسٹم میں واپس آئیں اور سسٹم دوبارہ سے جنریٹ کر کے کہے کہ ہاں اصل سے تیرے کو لینے تھا نا, اچھا تیرے کو لینے تھا. لیکن یہ ایک مجھے کسی ویسے سادہ بندے نے بات بتائی, اگر سے ہو سکتا ہے یہ بھی ہو ہماری اشرافیہ, آپ کو پتہ ہے ایک عظیم اشرافیہ ہے ماشاء اللہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ پرانے نوٹ دیکھ دیکھ کے تھک گئے ہو, تو انہوں نے کہا یار نئے نوٹ چھاپو, ہم نئے نوٹ دیکھیں ذرا اور خوش ہوں. ایک بندے نے ایک تصویر جاری کی, بڑے نوٹ جناب, آپ کو پتہ ہے ان کو دیکھنے کی عادت ہے. کے اوپر پرائم منسٹر کی اور جو چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں ان کی تصویر لگی ہوئی تھی. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ نئے نوٹ پہ کس کس کی تصویر ہوگی؟ قائد اعظم کی پچھلے پاس تھی کہ وہ سوئی نہیں تھی اس کی طرف بھی نہیں. وہ ویسے ہی میں تو یہ عذرائے تفنن یہ بات کر رہا تھا, لیکن ایک بات اور بھی ہے, آپ ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ. عذرائے تفنن اور چیف صاحب حد ہو گئی یار, نہیں گستاخی پہ گستاخی. میں گستاخی نہیں کر رہا, میں تو ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں.
ایک چیز جو کل بڑی حیران کن تھی، ہاں جی مصدق ملک صاحب نے تقریر کی. اچھا تقریر تو انہیں آتی تقریر کرنا ہے سنیں اور نا، کیا آتا ہے انہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان میں، امیروں کے کام ہوتے ہیں، ہاں ہم نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے، وہ پروٹیکشن بھی صرف امیروں کو فائدہ دیتی ہے. ہاں سچ بولتے ہیں نا. اچھا وہ سچ بول کے جب وہ سیشن ختم ہوا تو باہر بہت سے لوگ مجھے ملے، انہوں نے کہا جی مجھے یہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ جو تقریر کر رہی تھی یہ کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے یا یہ منسٹر صاحب گفتگو فرما رہے تھے. یہ جو ایشوز انہوں نے بیان کیے اس کا حل کس نے نکالنا ہے؟ اگر یہ ملک ایلیٹ کیپچر کے اس میں دبوچا ہوا ہے تو یہ ایلیٹ کیپچر کس نے توڑنا ہے؟ ایلیٹ کیپچر جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سے بڑے بڑے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ اس ایلیٹ کیپچر کو ختم کروائیں نا. یہ باہر آ کے تقریریں کیوں یہی تو کرتے ہیں؟ بدقسمتی. آپ نام یہ لیتے ہیں لیکن خود آپ گھستے ہیں اسی لیڈ کیپچر میں. جی بالکل. اور پھر آپ کہتے ہیں لیڈ کیپچر بہت بڑا ایشو ہے لیکن مجھے بھی گھسا لو یار، کوئی تھوڑا سا مجھے بھی گھسا لو، اسے بھی گھسا لو. انگلی رکھنے کی اجازت دیں، پاؤں میں خود گھسیڑ لوں گا اور خود بیٹھ بھی جاؤں گا، لیٹ بھی پیراسائٹ جاؤں گا. سسٹم ایک پیراسائٹ بن چکا ہوا ہے نا. پیراسائٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ جو بینیفیشری ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی سسٹم کا حصہ رہوں اور یہ سسٹم چلتا رہے، کیونکہ اس سے مجھے بھی پروٹیکشن ہے. اگر سیکٹری کا کوئی ڈرائیور ہے تو اس کو بھی پروٹیکشن ہے. صحیح ہے. تو یہ ایک پورا سسٹم ہے. تو یہ چلنا ایسا ہی ہے. باتیں آپ سنتے جائیں گے ماشاءاللہ، جتنی مرضی جس سے مرضی سن لیں گے. آپ ہم سے بھی سن لیں گے، ماتم سن لیں گے، نوحہ سن لیں گے، کسی سے قصیدہ سن لیں گے، لیکن نکلنا کچھ نہیں ہے. یہ بتائیں کہ آپ نوٹس کب چینج کروائیں گے؟ جیسے ہی آنے شروع ہو جائیں نہیں میرے پاس کیا ہے، اگلے چند ماہ میں یہ نوٹس نئے آنے شروع ہو جائیں گے. ہمارے جیسے پاس آپ تو کو پہلے نوٹوں کا بتا رہا ہوں، ذخیرہ ہے نہیں. جن کے پاس ہے وہ شاید نئے نوٹ دیکھ کے خوش ہو جائیں. آپ کے پاس اتنے بھی غریب نہیں ہیں. ہاں اتنا بھی غریب نہیں ہوا لیکن اتنا بھی امیر نہیں ہوں میں. شکر الحمدللہ 2 وقت کی روٹی بھی آج کل مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.